السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابوبکر فاروقی۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا سیاستدان تھا۔ وہ مدینہ کا گورنر بننے ہی والا تھا، اس کا تخت بھی لگا دیا گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب تھا وہ سیاستدان، سیاسی ٹیکٹکس کھیلتا تھا، کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا تاکہ وننگ پارٹی کا حصہ بن جائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جہاد میں نہ آتا، اور اگر فجر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی واعظ دینے لگتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا کہ لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو، پھر بیٹھ جاتا۔ اب صحابہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس بیان کی کوئی ضرورت نہیں، مگر یہ ضرورت منافق عبداللہ بن ابی کو تھی۔ یہ اس کا ایک اور منافقانہ ٹیکٹک تھا۔ وہ سیاستدان تھا، اسے پبلک آئی میں رہنا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو بار بار ظاہر کرتا رہے اور لوگ اسے بھول نہ جائیں۔ اور پھر اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لایا ہے، حالانکہ اس کے دل میں نفاق تھا۔ منافقت ظاہر ہونے کا فارمولہ بہت آسان ہے۔ جب آسان وقت ہوتا ہے تو یہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے تو منافق خود ماتھے پر سٹیکر لگا کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسی نام سے پکارا جاتا تھا، مگر ہجرت کے بعد اسے مدینہ النبی کہا جاتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ کفار مکہ تو یثرب ہی کہتے تھے، مگر مسلمان اسے مدینہ کہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بھی اسے مدینہ ہی کہتا تھا کیونکہ اسے اپنی لائلٹی جو ظاہر کرنی تھی۔ مگر جب مشکل وقت پڑا اور چاروں طرف سے مدینہ کے گرد 10,000 کی تعداد میں مختلف کافر قبیلوں کا متحد لشکر جمع ہو کر آ گیا اور مسلمانوں کو خندق کھودنا پڑی، ٹریڈ صفر ہو گئی، کھانے کو کچھ نہ رہا، اور جو باہر جاتا تو باہر سے فوجیں نیزے برساتی تھیں، تو ایسے موقع پر منافق عبداللہ بن ابی کے منہ سے نکلا، اے یثرب کے لوگوں، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی، چلو پہلے کی طرح ہو جاؤ۔ یعنی مدینہ والا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا ہے اور اب تو موت سامنے ہے، تو کیوں نہ اس شہر کو یثرب بنا دو اور ختم کر دو اسلامی ریاست، تاکہ ہم اپنی جانیں تو بچا لیں اور کفار مکہ ہم پر رحم کر کے ہمیں چھوڑ دیں، ورنہ وہ اندر داخل ہو گئے تو ہم سب ہی قتل ہوں گے۔ دیکھیے کیسے اس کے منہ سے مدینہ کی جگہ یثرب نکلا، کیونکہ وہ صرف مدینہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے کہتا تھا، دل میں یثرب ہی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف ایک سیاسی ٹیکٹک تھا، سیاسی چال تھی، کیونکہ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر چھا جائیں گے، مگر جیسے ہی مشکل آئی آ گیا نا ماتھے پر سٹیکر لگا کر۔ تو یہ ہے نفاق، اور قرآن میں نفاق سب سے زیادہ کمپلیکس، سب سے زیادہ پیچیدہ موضوعات میں سے ایک ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ بھی منافقین کی بھرپور ڈسکرپشن ہے کہ وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کرتے رہے کہ وہ ایمان والوں میں سے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تورات لینے، تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، سب بھلا دیا، سب شیطانی کاموں میں لگ گئے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ایمان لانے کے لیے صرف زبان سے اقرار کرنا شرط نہیں، بلکہ تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں مسلمان بنائے اور نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، ہم بعض اوقات دل میں نفاق غیر شعوری طور پر رکھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس منافقت کا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے دلوں کو اسلام سے منور کرے اور نفاق سے پاک کرے۔ یا دل میں اللہ اور اس کا رسول رہ سکتے ہیں یا نفاق، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ حق اور باطل اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کا کانٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انٹلیکچوئل کانٹینٹ کریٹ کریں، قرآن، سائنس، فلسفی، مذہب، ہسٹری اور اس طرح کے بہت سے موضوعات پر جن پر ہمارے اور سوسائٹی کے بہت سے موضوعات پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ ہم اپنا پیغام ساری دنیا تک پہنچا سکیں، سوچنے کو، فکر کو، تدبر کو، تحقیق کو پروموٹ کر سکیں سوسائٹی میں، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔